جو واقعہ نشاط میں 2 دن پہلے رونما ہوا، جس نے جو انسانیت کو جس نے شرمسار کر دیا اور جس کی وجہ سے ایک بے گناہ خاتون بربریت کی شکار ہوئی اور بعد میں اس کا انتقال ہوا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے سماج میں برائیاں پنپ رہی ہیں، پھیل رہی ہے، اور جس کے تدارک کے لیے اگرچہ ہم نے اپیلیں کی لیکن عملی طور پہ اس کا کوئی اثر سامنے نہیں آ رہا ہے۔ میں نے ائمہ حضرات، مبلغین، واعظین اور جو خطبہ حضرات ہیں ان سے یہ اپیل کی تھی کہ کم سے کم اخلاقیات کو اپنے خطبات کا موضوع بنائیں اور لوگوں کو یہ اپیل کریں کہ ہمارے لیے اقدار کی بڑی قدر و قیمت ہے، لیکن بدقسمتی سے اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے۔ مسئلے کی منافرت کو پھیلانے میں لوگ لگے ہوئے ہیں اور سوشل میڈیا کو اس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ جو واقعہ نشاط میں ہوا وہ اسی تسلسل کی ایک کڑی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ وہاں پہ شراب نوشی کر کے آئے تھے اور منشیات کا استعمال کرتے تھے بقول پولیس کے، اور جس کے نتیجے میں ایک بے گناہ خاتون ان کی بربریت کی شکار بن گئی اور اس کو موت کے گھاٹ اٹھایا گیا۔ اگرچہ پولیس نے بروقت کارروائی کی ہے اور میں نشاط تھانے کے عملے کو اس کے لیے مبارکباد دیتا ہوں اور انہیں اہمیت کا پیغام دیتا ہوں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا یہ مسئلہ یہیں پہ ختم ہوگا یا آئندہ بھی ہوگا؟ دیکھیے، ہم نے یہاں پہ یہ کوشش کی تھی کہ شراب پہ مکمل طور پہ پابندی لگنی چاہیے، لیکن اس پہ کوئی عملی طور پہ کوئی کام نہیں ہوا، اور منشیات پہ بھی روک تھام کے لیے ہم لوگ کوششیں تو کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پہ اس پہ بھی ہم ناکام ابھی تک ہو گئے ہیں۔ اب پولیس کو اگر کسی جگہ کسی انسان کو کوئی جو ملیٹنسی میں ملوث ہے اس کے گھر کو بھی منہدم کیا جاتا ہے اور اس کے خلاف کارروائی بھی فعال طریقے سے عمل میں لائی جاتی ہے، لیکن اس ڈرگ پیڈلر کے خلاف اتنی سخت کارروائی نہیں ہوتی ہے اور جتنی کی ضرورت ہے۔ اب یہ ہے کہ عورتیں اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کریں گی۔ اب کیونکہ گورنمنٹ نے تو عورتوں کے لیے گاڑیوں کا استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے، مفت ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ لڑکیوں اور عورتوں کو تحفظ ملنا چاہیے، اور گاڑیوں کی ضرورت سے زیادہ تحفظ کی ضرورت ہے، اور اقدار کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، اس پہ نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگ اس کے لیے ذمہ دار ہیں، چاہے وہ مبلغ ہے یا کسی جگہ کا وائز ہے یا کسی مسجد کا وائز، اور سول سوسائٹی کے لوگ بھی اس کے لیے ذمہ دار ہیں، اور ان کو بھی آگے آنا چاہیے۔ ہم لوگ دیگر مسائل پہ غور تو کرتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے اخلاقیات کا مسئلہ۔ اب جو یہ ہینیس ایکٹ جو تھا، اس میں عورت کی ڈگنیٹی پہ بھی ایک سوال آیا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ سوچیں، ایک بحثیت مجموعی طور پہ ایک سماج کی حیثیت سے اس پہ غور کریں، اور بحثیت مفتی اعظم میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے اپنے بچوں پہ نگاہ رکھ لیجئے، اور سول سوسائٹی کے جو لوگ ہیں وہ اپنی ذمہ واریوں کو نبھائیں، اور مبلغین اپنی ذمہ واریوں کو نبھائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے محلے کی کمیٹیاں ہیں ان پہ ذمہ واری سب سے زیادہ عائد ہوتی ہے۔ وہ نظر رکھیں کہ ہمارے علاقے میں کون لوگ جو ڈرگ پیڈلنگ کرتے ہیں یا ڈرگ پیڈلرز ہیں یا منشیات کا استعمال کرتے ہیں، ان پہ ان کی نشاندہی کر کے ان کو پولیس کے حوالے کیا جائے۔ اور سب لوگوں کا یہی مطالبہ ہے کہ شراب پہ سب سے پہلے پابندی لگنی چاہیے،
اور یہ ضروری ہے۔ اور اس کے بعد جو منشیات کی روک تھام ہونی چاہیے کشمیر میں۔ کشمیر چونکہ ایک عتکیہ اور صوفیہ کا مسکن رہا ہے، یہاں ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔